فی تطہیراتی، ایکو بند کر دو، زین العابدین فی عباداتی، باقرا فی علم الاولین والآخرین بمعلوماتی، حسنا فی صفاتی، شہیدا فی تجلیاتی، صادقا فی اقوالی، قادما فی جمیع احوالی، متمکنا فی مقام الرضا، جوادا کفہ عند العطا، ہادیا الی سبیلہ النجاة، عسکریا مال ودات، غوث العالمین، معین الملت والدین، اشرف الانبیاء والمرسلین، محب الفقراء والغرباء والمساکین، وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دروشی پڑھی، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ پڑھی، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ میزبان محفل جناب محترم خان صاحبان اور امام مسجد اور خطیب مسجد قاری صاحب، قاری منظور احمد صاحب، حضرت علامہ قاری منظور احمد صاحب نوری، نمازی حضرات، انتظامیہ و اراکین مسجد حاضہ، بھائی محمد عرفان صاحب اور جناب محترم خان صاحب، آج کی یہ جو محفل ہے حضرت علامہ مولانا خان محمد اسداللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایصال ثواب کی محفل ہے، اور ساتھ ساتھ میلاد مصطفیٰ بھی ہے۔ خان صاحب نیک انسان تھے، اچھے انسان تھے، یقیناً اس مسجد میں داخل ہوتے ہی ان کی یادیں ستانا شروع کر دیتی ہیں، اور یہ آج کل کچھ لوگوں کو تقوی کا ہیضہ ہوتا ہے، برداشت نہیں کرتے جب فوت ہونے والے کی اچھائی بیان کی جائے، زیادہ صوفی بن جاتے ہیں، جی یہ تو خوشامد کر رہے ہیں مولانا، مرنے کے بعد بڑی تعریفیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جب بھی کوئی تم میں سے فوت ہو جائے تو اس کی اچھائیاں بیان کر کے اسے یاد کیا کرو، تاکہ اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ تو جو ہو ہی عالم دین اور نیک انسان ہو، اور پھر سب کو تقوی، پرہیزگاری، اعتکاف، کلمہ شریف، ورد، وظائف، اور پھر اتنے عاشق مزاج کہ جتنی دیر مرضی سرکار کا ذکر ہوتا رہتا تھا وہ اکتاتے نہیں تھے، بلکہ دل ان کا سرکار کے عشق میں مچلتا رہتا تھا۔ بعض دفعہ لوگوں کو بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ جی خان صاحب بڑے سخت ہو گئے ہیں، جی بڑی سختی میں آ گئے ہیں، بڑا لمبا بیان کر دیا ہے، ٹائم کا خیال نہیں رکھتے۔ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ جتنا عشق اندر سمایا ہو نا بندے کے، ایک سٹیج ایسی آ جاتی ہے بندہ کہتا ہے مرنے سے پہلے پہلے میں جس کو بھی دیکھوں سرکار کا عاشق بنا دوں، یہ دل میں خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں بھی ہمیشہ نیکی کرنی چاہیے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے، موت کو چکھنا ہے یا موت کا ذائقہ لینا ہے۔
کچھ ترجمہ کرتے ہیں موت کا ذائقہ چکھنا ہے، بڑے پڑھے لکھے بندے کرتے ہیں جی موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چکھا کسے جاتا ہے؟ ذائقہ جو ہے، ذائقہ کا مطلب کیا ہے؟ چکھنا، اور چکھنے کا مطلب کیا ہے؟ چکھنا، یعنی موت کا ذائقہ لینا ہے یا موت کو چکھنا ہے ہر انسان نے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، سب ایک نہ ایک دن اپنے بارگاہ رب کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، اور ہم نے بھی جانا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کل من علیہا فان، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر چیز جو ہے وہ فنا ہو جائے گی۔ یا اللہ پھر باقی کیا چیز رہے گی؟ فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات جو ہے وہ پروردگار عالم کی ذات ہے، اس کی ذات کو بھی فنا نہیں، اس کے نام کو بھی فنا نہیں، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ ہی ہم پر اپنی رحمت رکھے گا، جو تھا ہے اور قیامت تک رہے گا، اور ماں بعد قیامت بھی رہے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، نہ وہ تھکتا ہے نہ وہ اکتاتا ہے، وہ ہر وقت جو ہے نا جاگ جاگ کے تیری اور میری رکھوالی کرتا ہے۔ ہم سو بھی جائیں تو پروردگار پھر بھی جاگتا ہے۔ فرمایا نیند تو دور کی بات ہے، مجھے اونگ بھی نہیں آتی، ہر وقت میں جاگتا ہوں۔ اور آج نرم اور گرم بستر آ گئے، مولوی صاحب بھی لیٹ گئے، پیر صاحب بھی لیٹ گئے، مرید صاحب بھی لیٹ گئے، نمازی صاحب بھی لیٹ گئے، لیکن تہجد جو ہے یہ پڑھنا ایمان والے کے لیے اشد ضروری ہے۔ فرمایا اس کے پڑھنے سے رزق میں برکت اور چہرے کی نورانیت میں اضافہ۔ یعنی تہجد جو ہے یہ بھی انسان کی ایک پرکھ ہے نا، یعنی تہجد وہ ہوتی ہے یعنی نیند کو توڑ کر نماز پڑھنا۔ بندہ مزے کی نیند میں سویا ہوا ہو تو پھر تپش بستر کی ہے اس کا بھی خیال نہ رکھے، اور اپنی دنیا کی جو لذت ہے اس کو ختم کر کے اٹھ کے خدا کی بارگاہ میں آ جائے۔ یعنی نمازیں تو پڑھنی چاہیے، 5 فرض ہیں، لیکن یہ ایک اضافی جو ہے نا تیرے لیے گولڈن چانس ہے، اور اضافی تیرے لیے اللہ کی رحمت کا ایک خاص تیرے لیے کرم کا ایک ڈیپو کھلنے والا ہے کہ جب تو ساری دنیا سوئی ہو اور تو جو ہے وضو کر کے اپنے رب کو منانے کے لیے مصلی پہ آ جائے تو اللہ کی رحمت جو ہے اور تجھے اپنی رحمت میں لے لیتی ہے۔ خاص رحمتیں، خاص جلوے۔ بندہ جو ہے نا وہ اندھیرے میں مانگے تو بندہ شرماتا نہیں، سارے بیٹھے ہوں تو بندہ پھر مانگے یا طلب کرے تو ہوتا ہے شاید کسی کے دل میں ہے جی میں گناہ معافی مانگ رہا ہوں تھوڑی اونچی آواز میں، تو لوگ کیا کہیں گے یہ اتنا بدکار ہے۔ جب سارے سوئے ہوئے ہوں تو بالکل ریاکاری سے پاک اور اگر مصلی پہ آ کے گڑ گڑا کے اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کر فرمایا پچھلی راتی رحمت رب دی تے کر دی بلند آوازہ، فیض منگنے والے تائیں کھلا ہے دروازہ۔ یعنی آ جاؤ رب کی بارگاہ میں، آ جاؤ مانگو۔ کتنی عمر ہو گئی؟ 100 سال۔ کتنی عمر ہو گئی؟ 80 سال۔ جی سفیدی آ گئی، بالوں میں سفیدی آ گئی، یہ بوڑھے ہو گئے جی بالکل۔ پچھلی سردیوں میں جتنا زور تھا اب نہیں ہے، کوئی معجون اچھی ہونی چاہیے، اعصابی کمزوری ہو رہی ہے، سانس چڑھنے لگتا ہے، اکھڑنے لگ جاتی ہے طبیعت میں غصہ آ رہا ہے۔ یعنی مطلب کیا کہ پہلے والی طبیعت نہیں رہ گئی۔ بھوک بھی بڑی بے ٹائمنگی سے مجھے جناب کوئی نہ کوئی چیز کھانی پڑتی ہے۔ جب بندہ آئینے پہ جاتا ہے تو اپنے چہرے کی جھریاں دیکھتا ہے، میرے چہرے کے بال کیسے ہیں، جھریاں کیسی ہیں، بال کتنے سفید ہیں، کپڑوں میں سلبٹ نہیں ہونی چاہیے جی، یہ کوٹ بھی ہونا چاہیے تاکہ مجھے سردی نہ لگ جائے، ایسے ہونے چاہیے میرے بالوں میں کلر ایسا ہونا چاہیے، اور بال جو رنگین ہونے چاہیے، یہ سفیدی نہیں آنی چاہیے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یہ تو تیری ایک عارضی ہے نا،
تو کہتا ہے جی سفیدی نہیں آنی چاہیے، جسم تندرست ہو، توانا ہو، اور تو جوان ہی جوان ہو. اور زیادہ کوئی بندہ اچھا ہو تو وہ کہتا ہے جی نہیں جی میرے پاس تو روپے پیسے کی بڑی ریل پیل ہے، میں تو امریکہ چلا جاؤں گا. تو ماس جو ہے وہ کھچوا کے، جسم جو ہے بالکل بھرائی کروا کے، بالکل تر و تازہ، میں تو فریش محسوس ہوں، تاکہ میرے ہاتھ بھی جو ہے وہ جوانوں کی طرح. یعنی کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ مجھے موت آ جائے یا میں برا لگوں. ہر بندہ یہ کہتا ہے. اور ملتانی نے ہر کوئی ٹردئی دھمکا نال، پنجابی ایک بابا، ہر کوئی ٹردئی دھمکا نال، کن وچ پھوکی سو ایسی گال، ہر کوئی ٹردئی دھمکا نال. یعنی ہر بندے کے کان میں شیطان نے ایسی ڈال دی ہے کہ ان شیطان للانسان عدو مبین. تیرا میں جو ہے نا کھلا دشمن تو ہوں ہی، لیکن میں تجھ سے دوستی بھی بری رکھتا ہوں. یعنی ابھی تیرے جسم میں خون ہے، ابھی تیری شیو جو ہے نا وہ روز بروز ہونی چاہیے اور تازہ تازہ ہونی چاہیے. مونچھیں جو ہیں وہ روز بروز اس کو صاف کرنا چاہیے. بالکل جو ہے نا تو فریش نظر آنا چاہیے. نماز پڑھنے کی ضرورت تجھے نہیں ہے تو سو کے 10 بجے 11 بجے 12 بجے 1 بجے ناشتہ کرو، اور پھر جو ہے پیسہ تو آ ہی جانا ہے. تجھے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے تو اپنے شیڈول انسان جی نے میں نے ورزش کرنی ہے، ایکسرسائز کرنی ہے جی، میں نے جی صبح اٹھ کے جی نہار منہ میں نے گرم پانی پینا ہے. اچھا جی پھر کیا کرنا جی؟ دوپہر کو میں نے کھانا نہیں کھانا، میں نے سلاد کھانا ہے. اچھا جی اس سے کیا ہوگا جی؟ موٹاپا جو ہے وہ کم ہوگا، چربی جو ختم ہو جائے گی. کتنے انسان کام کرتا ہے جی. شوگر کے لیے وہ میٹھے کو چھوڑ دیتے ہیں، اور بلڈ پریشر کے لیے وہ نمک کو چھوڑ دیتا ہے جی. اور آئلی چیزیں جو ہے وہ گھی وغیرہ ہر چیز اس کو چھوڑتا ہے تاکہ نہ جسم میں آئل زیادہ نہ آ جائے اور طبیعت بگڑ نہ جائے، خراب نہ ہو جائے، معدہ ٹھیک ہو جائے. تو انسان جو ہے اس کا اتنا پیارا قد اللہ کریم نے شان والی آنکھیں دی ہیں، ساری کائنات کے نظارے کر رہا ہے، سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے، ہر چیز کو سوچ رہا ہے، پھر رزق حلال دیا ہے، کتنی اس کے لیے وافر سہولیات رکھی ہیں. تو پھر بھی انسان خدا کو بھول جائے تو اس کی مرضی ہے نا. یہ بھی جب مصلی پہ آتا ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے جب نیک آدمی مجھے پکارتا ہے تو میں ایک دفعہ کہتا ہوں جی میرے بندے، اور جب گناہگار آدمی جو ہے مجھے پکارتا ہے تو میں 3 دفعہ بولتا ہوں جی 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 میرے بندے. یعنی تو آ گیا ہے، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. اور تربیت عام تو ہے جوہرے قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی. انسان مٹی سے بنا ہے. فرما آ جاؤ میری بارگاہ میں، ہر ایک نے جانا ہے، فنا ہونا ہے. تیرا جسم جو ہے یہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے. آج تو قبرستان سے پھلانگ پھلانگ کے قبریں جا رہا ہے اور جسم پر مٹی نہیں پڑنے دیتا. یعنی جاؤ نا کبھی شہر خاموشاں میں، کتنے قدآور انسان تھے، کتنے خوبصورت انسان تھے، قد بھی لمبے لمبے، سرو جیسے قد تھے ان کے، اور کیسے کیسے لوگ تھے. وہ مٹی میں خاک میں سوئے ہوئے ہیں، اور ہم نے بھی جانا یا نہیں جانا؟ ہاں جی ہم نے بھی جانا ہے. سفر میں ہے تب بھی، بستر پہ ہے تب بھی، بیمار ہے تو تب بھی، مسجد میں ہے تب بھی، واش روم میں ہے تو تب بھی، جب وقت آ جائے، جب وقت آ جائے. دیکھو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے ہجوم میں ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو مر جاتے ہیں جب اس کا وقت آ گیا. اور کچھ لوگ ایسے ہیں سجدے میں نماز پڑھتے پڑھتے جان نکل جاتی ہے، بھئی وقت آ گیا اس کا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے سفر کر رہے ہوتے ہیں، اور سفر کرتے 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 ایک ایسا حادثہ رونما ہوا کہ جس سے وہ ان کو مقام میں شہادت مل گیا، وہ چلے گئے. تو کسی نہ کسی آدمی نے کسی نہ کسی طریقے سے ایک نہ ایک دن اپنے رب کے پاس جانا ہے. بندہ واش روم میں چلا جائے. آج کل کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن بیچاروں کو واش روم میں موت آ جاتی ہے، نہاتے ہوئے دل گھبرا گیا تو لوگ پھر کتراتے ہیں یہ ایسی موت کسی کو نہ بتائیں. حالانکہ یہ بھی غلط بات ہے. جس جگہ پر موت کا وقت آ جائے انسان کیسے اس کو بدل سکتا ہے؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون. جب موت کا وقت آ گیا تو 1 منٹ کا 1 سیکنڈ کا جو ہے وقت جو ہے وہ تبدیل ہو سکتا نہیں. دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے لیکن وہ وقت تیرا تبدیل اور چینج ہو سکتا. جب انسان اتنا نازک ہے اسے پتہ ہی نہیں 1 منٹ میں نام بھی
بدل گیا، اعلان بھی بدل گیا، مکان بھی بدل گیا، لباس بھی بدل گیا، زمانہ بھی بدل گیا، رہائش بھی بدل گئی، خود اس میں پاور بھی ختم ہو گئی، نہانے کے قابل بھی نہ رہا۔ بوس کی چائنا کا سوٹ جو ہے بڑا جناب قیمتی، اتارو جی اتارو، گھڑی بھی اتارو، جو اس کے ہاتھ میں جناب یہ رنگ پہنی ہوئی ہے اس کو بھی اتار لو، بڑا یہ کاروبار کرتا تھا، بڑا کچھ کرتا تھا، جیبیں خالی کر دو اس کی، اور ایک پھٹے پہ لٹا کے غسل دے رہے۔ کون دے رہے؟ لوگ غسل دے رہے ہیں، عزیز و اقربا وہ غسل دے رہے ہیں۔ یعنی مطلب کیا، انسان اتنا بے بس ہے، انسان اتنا بے بس ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اتنا اکڑ کے نہ رہا کر، تجھ میں تکبر کی بو نہیں جاتی، پڑا جناب تیری گردن میں جو سریا ہے وہ ہر دم قائم و دائم رہتا ہے، اور تو کہتا نہیں جی میں ہوں نا تو یہ کام ہو رہا ہے، میں ہوں نا تو یہ کام ہو رہا ہے۔ بھائی تو اگر نہ ہوگا تو کائنات کیا ختم ہو جائے گی؟ سارے کام چلتے رہیں گے، سارے کام چلتے رہیں گے، تیری حیثیت کیا ہے؟ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہونا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور آخر پر ذات کس کی زندہ ہے؟ اللہ رب العالمین کی۔ یہی بات تھی نا، حضرت عزیر علیہ السلام جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک گاؤں جو ہے، جیسے پہلے گاؤں ملیا میٹ ہو جاتے تھے، اللہ کا عذاب آ گیا، چھتیں ان کی نیچے اور فرش اوپر ختم ہو چکے تھے، تو آپ نے عرض کی رب العالمین کیف تحیی الموتى، قرآن پاک لے کے آؤ نا ذرا، 30 سپارہ کٹ کے لے آؤ۔ مولا کریم کیسے تو مردوں کو مرنے کے بعد زندہ فرماتا ہے؟ اگر آپ نے تقریر سمجھنی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ سنیں، تھک چکے ہیں آپ۔ فرمایا عرض کی رب العالمین کی بارگاہ میں، ایک ہوتی ہے تقریر سنانی اور ایک ہوتی ہے تقریر کو سمجھانا۔ آپ گزرے نا، ذوق ہے آپ کو تو ذرا پڑھ لیجئے سبحان اللہ۔ ہاں جی، گزرے حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام، یہ اللہ کے نبی تھے، تو آپ نے ایک علاقہ دیکھا جو ویران تھا، نیست و نابود ہوا پڑا تھا۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، ذرا زور سے کہہ دو، وہ پنڈ سارے دا سارا نگریا ہے سی۔ تھوڑے قاری صاحب کہتے جی پنجابی بولو تو نالے میلاد شروع کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ، میلاد بھی شروع کر دیں۔ پنڈ سارا نگرے دا نگرا، چھتاں تھلے تے فرش اتاں۔ آپ نے عرض کی قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، یا اللہ اے جڑے مر گئے نے انہاں نو دوبارہ زندہ کیویں فرمائے گا؟ توجہ ہے آپ دی؟ اے جڑے مر گئے نے، اٹلی اتاں ہو گئی ہے، پنڈ دا پنڈ نگر گئے، انہاں نو دوبارہ زندہ کیویں کرے گا؟ اللہ کریم نے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اتھے ہی عزیر علیہ السلام نو موت دے دیتی، اپنے نبی نو اتھے ہی موت دے دیتی۔ تے اے نبی عزیر علیہ السلام دی سواری سی گدے دی، کول گرما گرم روٹی بھی سی تے نال خوشبودار شربت بھی سی۔ اللہ پاک نے جدو موت عطا فرمائی، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 100 عام، پورے 100 سال۔ کتنے سال؟ ثم بعثہ،
100 سال تو بعد دوبارہ زندہ کیتا عزیر علیہ السلام. عزیر جی ذرا اٹھو. آپ اکھاں ملیاں. ہن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قال کم لبستا، عزیر کتنی دیر اتنے پیارے ہیں؟ آپ فرمان لگے قال لبست یوما او بعد یوم، یا اللہ میں نے انج محسوس ہوتا ہے جی میں ایک دن ادھی تیاڑی یا پونی تیاڑی، ایک دن یا دن دا کچھ حصہ. تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قال بل لبست مئۃ عام، عزیر تو پورے 100 سال اتھے پیارے ہیں، ایک دو دنوں دی گل نہیں. ہن آپ نے جدو ویکھیا 100 سال، تے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فانظر الی طعامک، اپنی روٹی والے ویکھ. جدو روٹی دے کندورے نو ہاتھ لایا، ٹیفن نو ہاتھ لایا تے گرما گرم روٹی، اچھی کہہ دیو میرے خیال نیند آ رہی تو روٹی گرما گرم، تو ایں شریف ہوئی اویں پہ نکلن روٹی گرما گرم. یا اللہ مینوں تو اعتبار نہیں آ رہا، روٹی تو گرما گرم ہے. اللہ فرمایا وشرابک، اب دے پانی نو ویکھ، پانی دی بوتل پکڑی، ویکھیا، پیتیا، پانی دا ذائقہ بھی ٹھیک، رنگ بھی ٹھیک، سنگیا، خوشبو بھی. یا اللہ میں تو 100 سال نہیں لگ رہا، روٹی بھی گرما گرم ہے تے پانی بھی. جدو آپ دی حالت ویکھی، لباس بھی صاف، ہاتھ ویکھے مٹی کوئی نہیں، داڑھی شریف ویکھی تفسیراں چاند ہے مٹی کوئی نہیں، پیشانی ویکھی مٹی کوئی نہیں، جسم صاف، چہرہ صاف، بدن وچ خوشبو. یا اللہ میں تو اعتبار نہیں آ رہا کہ 100 سال گزریا ہوئے، پانی بھی تازہ، روٹی بھی تازی. لم یتسنہ، یا اللہ تے کوئی چیز بھی باسی نہیں ہوئی. اور اللہ کریم نے اتنے بریک لائی، فرمایا جیڑا اللہ 100 سال بعد تینوں ترو تازہ رکھ سکتا ہے، تیرے کھانے نو ترو تازہ رکھ سکتا ہے، تیریاں روٹیاں گرما گرم رکھ سکتا ہے، تیرا پانی میٹھا تے خوشبودار رکھ سکتا ہے، او اللہ مومناں نو وی قبراں دے اندر تے نبیاں تے ولیاں نو وی ترو تازہ رکھ سکتا ہے. یا اللہ تے ترو تازہ دی گل ہے نا. میں سوال کیتا سی مرن تو بعد زندہ کیویں کرے گا، یہ تے تیریاں شاناں نے. فرمایا تینوں زندہ کر دیتا ہے. یا اللہ اعتبار نہیں. فرمایا وانظر الی حمارک، اپنے گدے والے ویکھی نا. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وانظر الی العظام. گڈے نو ویکھیا، گدے نو تے ہڈیاں بکھریاں پئیاں. توجہ کرنا بھائی، گدے نو ویکھیا تے ہڈیاں بکھریاں پئیاں، ادھر ہڈی ادھر ہڈی ادھر ہڈی ادھر ہڈی، کدے دا کن شریف پیا، کدے کھرڑی شریف پئی. یا اللہ ہن کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ جی میں کوئی 100 سال جنہ عرصہ گزریا ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا نبی کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اے پیارے عزیر ہن ویکھدا جاویں اسی کیویں ایدیاں ہڈیاں نو جوڑنے آ، ثم نکسوها لحما، تے کیویں ایدے تے گوشت پہنانے آ. تھوڑی دیر دی اندر ہڈیاں اکٹھیاں ہوئیاں، اتے گوشت آیا. فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر.
ویکھیا تے گدا کلٹیاں پہ مارے، گوشت بھی آ گیا، ہڈیاں بھی جڑ گئیاں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جیڑا اللہ 100 سال تینوں بھی ترو تازہ رکھ سکتا ہے، تیری روٹی نو بھی ترو تازہ رکھ سکتا ہے، پانی بھی میٹھا تے خوشبودار رکھ سکتا ہے، 100 سال بعد گدے نو بھی دوبارہ زندہ فرما سکتا ہے، او اللہ مومناں نو بھی دوبارہ زندہ تبندہ فرما سکتا ہے۔ او دی شان ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھلے ذکر آیا، آپ اگے ٹر رہے نے، توجہ کرنا بھی، وہ کوٹ والے ویلی آ سکڑیا ذرا نال دن تھوڑا رخ ذرا میرے لے کرنا تھوڑا جا ادھر بدل، تو دونوں مزے لینا نالے ادھر سبحان اللہ تے ادھر گپ شریف، تھوڑی توجہ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام آپ اگے نکلے، آپ نے کہا یا اللہ تو کیویں زندہ کریں گا؟ اللہ فرمایا قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن، ابراہیم تینو یقین ساڈے تے نہیں، ایمان نہیں تیرا؟ قال بلا، ہاں یا اللہ ایمان تا ہے، ولکن لیطمئن قلبی، یا اللہ دل دے سکون واسطے تے اطمینان واسطے میں یہ چیز ویکھنا چاہنا۔ توجہ ذرا فرمانا، فرمایا قال فخذ اربعة من الطیر، تائیوں اسی آنے نا سارے پتر مولوی بناؤ، تسی جانتے ہو جی حافظ بن جائے، حافظ بن، الحافظ کل جاہل، بہت بڑی شان ہے حافظ دی، لیکن ہے تو توتے طرح رٹیا رٹایا نا، منزل کرے گا تو یاد رہنا، نہیں تو بھول جانا ہے۔ قرآن پاک ایویں پڑھیا 10 نیکیاں دا ثواب، جڑا مانا جانے 20 دا، تے جڑا تفسیر جانے 30 دا، تے جڑا اندے چ مسئلہ کਢ سکے 40 دا، تے جڑا فتویٰ دے سکے۔ ہے توجہ؟ آج کل جن نے پگڑی بڑی، یہ بھی حضرت علامہ مولانا، یہ بھی علامہ مولانا، علامہ تھوڑے نے، علماء زیادہ نے، یہ بھی ایک بالکل معیار ختم ہوتا جاتا، جن نے مسواک ڈونگ لیا علامہ صاحب، جس میری طرح پگڑی بن کے ترلا رکھ لیا علامہ صاحب، لمبا کوٹ یا لمبا کرتا پا لیا وڈے علامہ صاحب، پیر صاحب آ گئے وڈی پجارو گڈی کو، 2 دھکن والے 2 چھکن والے وڈے پیر صاحب۔ توجہ ہے؟ کچھ معیار سمجھے نے گٹا تو شلوار کیتی یہی جناب شمس القرا، تو عمدۃ الحفاظ، کیا حفاظ، عمدۃ الحفاظ، اللہ اکبر۔ اے کوئی ویکھیا کرو کہ پلے بھی کچھ ہے کہ کوئی نہیں، ایویں جھولی چاہ نہ بن گیا کرو۔ ساڈے حویلی نے اعزاز حاصل ہے، جنوں کچھ بھی نہ آندا ہوئے، کدھر دا نہ لگے حویلی لگ جاندی۔ یہ ہے ویسے سونے دی چڑی، کدھر بھی دا نہ لگے، سارے جہان دا ٹھگ بندہ ہوئے، ٹھگ، 2 چادراں اوتے کھٹیاں کیتیاں، 2 تھلے مجھ بن لیا، گالے منکیاں والے پا لے، وڈے تسبے لٹا میرے طرح لمیاں رکھ لیا، تو بس اللہ ہو اللہ ہو۔ یہ کون آ گئے؟ یہ وڈی سرکار آ گئے نے، یا ضرورت تو زیادہ کپڑے پا لے، یا ضرورت تو زیادہ لا دیتے، وہ ولی اللہ بن گئے۔ کچھ معیار اور سٹینڈرڈ قائم رکھیا کرو۔ ہر بندہ صف وچ بیٹھا، ہر بندہ جنہیں پگڑی بنی، علامہ صاحب لفظ بول، ناپ تول کے بولیا کرو، علامہ صاحب، مولانا صاحب۔ اگلے دن ایک محفل کی ہو رہی سی تو لائیو چلتا پیا سی، ایک بندہ بالکل ان پڑھ، ان قرآن بھی ناظر نہیں آتا، اگلی شیخ الحدیث تے استاذ العلماء، میں کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، انہیں حدیث دا منہ نہیں ویکھیا، کوئی استاذ العلماء ہے، کوئی شیخ الکل فی الکل نہیں سمجھ آ رہی، تنقید نہیں، اتی عمر نہیں، وہ شیخ الحدیث تو بندہ 35 سال 40 سال حدیثاں پڑھے تے پڑھاوے تے مڑ بھی شیخ الحدیث تے شیخ القرآن نہیں بنتا، عمر تھوڑی جی جی شیخ الحدیث تے استاذ العلماء تے پیر طریقت تے رابر شریعت، لیبیوں نے ساریاں منزلیں طے کر لیں، تو ساڈے سنی فٹ زیادہ ولایت تے چڑھنے جی نہیں ہے، تو جماندرو ولی ہوئے ماشاءاللہ، جمدے دے پیر چٹنے شروع کر دو، لا حول ولا قوت۔ فرمایا
4 پرندے پکڑو. کتنے پرندے پکڑو؟ اچھی کہہ دیو 4. کیڑے کیڑے پکڑو؟ تفسیریں چاہتا ہے ایک پکڑ کوا، ایک پکڑ مور، ایک پکڑ کبوتر، ایک پکڑ مرغا. انہوں نے کنیاں ذبح کر کے آپ دے کول رکھ لے، باقی جڑا ہے وچے پر، وچے گوشت، وچے انتڑیاں، انہوں دا کر کیما کٹ کے کی کرنا ہے انہاں چاراں نو تھوڑا تھوڑا مختلف پہاڑاں تے رکھ دینا ہے. اربعۃ من الطیر فسرہن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا. ہن کی کرنا ہے؟ ثم ادعوہن، ہن انہاں نو صد مار. انہاں کی مار؟ ہن ایتھے آ کے گل بڑی نظارے والی جے کہ ایتھے جسم سلامت ہے انہاں پرندیاں دا، چٹنی ہو گئی، کیما بن گیا. جسم سلامت نہیں، پر سلامت نہیں، انتڑیاں سلامت نہیں، گوشت سلامت نہیں. کہ اللہ کی فرماتا ہے ثم ادعوہن، ہن انہاں نو صد مار. اچھا جیڑے سلامت نہیں انہاں نو صد پہ وجواندا ہے، تے جیڑا نبی تے جیڑے ولی 6-7 فٹ قد والے اپنی قبر انور دے اندر سر تو لے کے پیراں تک تے پیراں تو لے کے سر تک سب سلامت نے. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا، اللہ تعالیٰ نے زمین تے حرام کر دیتا ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی. اللہ نے زمین تے حرام کر دیتا ہے کہ نبیاں دے جسماں نو کھاوے. سارے نبی اپنی اپنی قبراں چ زندہ نے تے میں مصطفیٰ با طریقے اولا زندہ ہوتا بھی. جتھے پر سلامت نہیں، جسم سلامت نہیں، انہاں نو صد پہ وجواندا ہے. تے جتھے بنفس نفیس سارا محبوب سلامت ہے، اتھے سنی درود و سلام پڑھ کے تے سرکار نو یا رسول اللہ کہہ لوے تے کی اتھے کلانج وجن لگی. اسی تے پھر ایو کہنے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما. کہہ لو یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما. اور دیوبند ایک بہت بڑے عالم دین ہو گزرے جیں، بلکہ اہل حدیثاں دے نواب صدیق حسن بھوپالی. آخری بات کر کے میں ختم کر رہا ہوں. آپ ایک دن محبت اندر آئے تے جوش وچ بھی آئے. بعض دفعہ بندہ محبت تے جوش بھی آ جاندہ ہے تے کاغذ قلم پکڑیا تے لکھیا مالی وراءکا مستغاث فرحمن یا رحمت للعالمین بقائی. یا رسول اللہ میرا رونا ویکھو، میری گریہ زاری ویکھو. سونیا میں مصیبت اندر پھسیاں، مینوں تواڈے تو بغیر کوئی بچان والا کوئی نہیں، کوئی فریاد نو پہنچن والا کوئی نہیں. یا رسول اللہ یا رحمت للعالمین بقائی. پھر اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کشتہ عشق مصطفیٰ اللہ کروڑ رحمتہ نازل فرمائے تربت پاک تے. آپ نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، 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 تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. ہن سب کہہ لو چمک تجھ سے پاتے، ہاتھ اٹھا کے کہہ لو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میری آقا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا
دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کو ٹھہرا، انی بھی سردی کوئی نہیں، ذرا ہاتھ کڑ لو باہر، غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے، ایک باری سارے کہہ لو، غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے، کون نبی یہ پیارے آقا کملی والے ہی، یا اول الخلق و احسن الخلق و اکمل الخلق و اجمل الخلق و انور الخلق و اطہر الخلق و امجد الخلق و ارشد الخلق و اعظم الخلق و عالم الخلق و اکرم الخلق و اطیب الخلق و افصح الخلق و امجد الخلق، اجمل انور اکمل اطہر امجد ارشد اعظم عالم اطیب افصح اجمل امجد ارشد اعظم اطیب، کون نبی یہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اور میرا دل بھی چمکا، میرا دل بھی چمکا، اور تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، تیرا کھائیں تیرے، اچھا ایک مسئلہ بھی سمجھ لو، دین والا ہے اللہ، دین والا کون ہے؟ پھر کہہ لو، دین والا، رزق دین والا، شان دین والا، مقام دین والا، باں کر کے کہہ لو، مقام دین والا، عظمت دین والا، شرافت دین والا، صداقت دین والا، عدالت دین والا، شجاعت دین والا، شرم و حیا دین والا، رزق دین والا، اولاد دین والا ہے اللہ، لیکن وار وار کے محبوب دیاں زلفاں تو دیندہ ہے، تائیوں نبی پاک نے فرمایا نا، واللہ یعطی انا قاسم وانا خازن، میں قاسم بھی ہوں، میں خازن بھی ہوں، رب مجھے دیتا ہے، میں بانٹتا بھی ہوں، اور خزانے کی چابیاں بھی میرے پاس، تائیوں سی کہنے تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائیں تیرے، اچھا جن نے میرے لئے ویکھنا ہے نا انہوں پڑھنا پائے گا، میں تھوڑی چپ بڑی برداشت کر لیجئے، میں نے تو سا تیز کہتا جی گیر بدلو، بار بار میں نے فرما دی گیر بدلو، میں کہا بھی تو میں نے گھڑی سمجھی کھولتے جی گیر بدلو، جب میں تیز ہویا تو تسی بھی ذرا کہہ لو، تیرا کھائیں تیرے، تھوڑا جو اور زور شریف لاؤ، تیرا کھائیں تیرے غلاموں، اجے مینوں مزہ نہیں آیا، ہاتھ کر کے کہہ لو، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر جب کھانے غرانے والے، ہے منکر جب غرانے والے تو شاد لا کے غرانے والے، ہے منکر جب کھانے غرانے والے، ہے منکر جب کھانے غرانے والے، ہاں ہے منکر جب کھانے غرانے، چار پرندے پکڑے، گردنہ رکھ لیاں کوڑ، فرمایا سمدوہن، پیاریا صد مارو نانو، یا اللہ کیڑے، علا کل جبل منہن جزا،
جنہ دے تھوڑے تھوڑے قیمے تو پہاڑا تے رکھے نے سمدوہنا یاتینک سعیا جدو آپ نے صد ماریا کاں بھی بھج پیا کبوتر بھی دوڑ پیا مور بھی آیا مرغا بھی آیا وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. آپ فرمان لگے یا اللہ میں جان لے تو عزیز بھی ہے تو حکیم بھی ہے. اور کئی لوگوں سے انہیں خیال یہ خان صاحب تو ٹر گئے ایویں دیکھ کھڑکا کے کھان پین کا کوئی بہانا بنایا پتہ نہیں دیگ بھی پکائی یا نہیں پکائی دو پہیاں چلو ماشاءاللہ چلو جی ایویں بنا کے بہ گئے دو عرس پہ ہوندے نے ایک اوتھے پہ ہوندا ہے ایک ایتھے پہ ہوندا ہے اوتھے مولوی احمد علی نقشبندی ایتھے طاہر رضا نوری کدھر نوری کدھر نقشبندی کوئی اوتھے کوئی ایتھے بادشاہ کوئی چیز پہنچنی بھی ہے یا نہیں. کھا آصف گیا کھا قصاب گئے کھا پٹھان گئے کھا مولوی گیا لے آن والا بھی ڈھڈ بھر گیا وہ بھی کھا گیا وہ بھی کھا گیا وہ بھی کھا گیا تو خان صاحب کہتے بھئی اور کھاؤ میں ویسے ہی ہاں لنگر مکن نہیں لگیا ساڈے سنیاں دی بھی ٹھاپ ہوندی ہے نا نہیں جی اور کھاؤ بابا جی اور کھاؤ پر مینوں سمجھ نہیں آئی اج تک بابا جی اکثر آندے یارا پتراں نوں مولوی بناؤ جی مولوی بن گیا کھائے گا کتھوں ساڈی اماں مولوی بن گیا کھائے گا کتھوں مولوی بن گیا جی یہ کھائے گا کتھوں کتھوں کھائے گا. اچھا کہ اگلے دن مولوی صاحب آ گئے ابے کی 4 پلیٹاں زردے دیا صاف کر گیا کٹا شریف بھی صاف کر گیا سیویاں آئیاں وہ بھی پوج پاج گیا ہر چیز کھا گیا تو ایک بندہ موٹا جا بیٹھا تو کہتے جو مولوی کھاندے بڑا نے میں کہ جی آخی پتر پڑھا لو کھائے گا کہ تو جے کھا لے تو وہ کھاندے بڑا اور تے رب دی ونڈ ہے نا رب دی جو کوئی 4 پیسے کسی سڑنے شروع کرتے تھے 1 سیکنڈ تو پہلے درد پہ جاتا ہے اب بندے بچے بیٹھے اے بیٹر جی تیری یہ بھی سارے جا رہے ہیں وہ خدا دے بندے کوئی صبر بھی کریا کر دین والا اللہ ہے رب دی وہاں دا پہ جے کو مرضی دعا لے تینوں تکلیف کا دی گل نہیں سمجھ آئی تو ساڈے مولویاں دے پھر نزاکتاں ویکھو دیسی مرغی اگلے دن تے چوچا آیا تے میرے نال قاری صاحب کہہ دو کچا ہے پانی نیسلے لے آؤ میں قاری صاحب چارے غریب آدمی ہاں نہیں جی نہیں میدا خراب ہو جائے گا میں کہو واہ مولوی تے قاری اور رب دیاں شاناں کہ رب نے عزت عطا فرمائیاں غریباں نال گھرکایا ہو ایتھوں گیا بیچارہ جا چوک تو بندے جگا کے تے نیسلا لے کے آیا میں کوئی نیسلے پہ پیندا مولوی بناؤ جی کھائے گا کہ تو جے کھائے تے عوام دے مولوی کھاندے بڑا کریے کی ہے توجہ تانوں پتہ لگ جائے نا مولویاں دی ٹھاٹھ باٹھ کی ہے تسی ایک پتر بھی نہ کالج سکول پڑھاؤ تو سارا نہ کو مولوی پڑھاؤ نہیں سمجھ آئی اوہ عصری علوم بھی پڑھاؤ علم دین بھی سکھاؤ کیونکہ جدو مر جانا ہے ہن اگلے دن ایک طالب علم بیچارہ آیا باہروں کہنے لگا جی حضرت صاحب منزل دے دیو میں کہ جی بیٹا 2 قرآن پاک دا ثواب تیرے ملے گی 2 قدم اگے جا کے کہنے لگا جی معذرت محسوس نہ کرنا مینوں دسو منزل ہوندی کی منزل ہوندی کی میں کہ قرآن پاک پڑھے ہویا دا میں تن ثواب دیتا ہے جی بہت مہربانی جی میں نہیں پتا سی منزل کی ہوندی میں تو گھروں نہ کہا جا منزل لے کے میں کہ شاید تسی میں کو سپارے پڑھاؤ یعنی اے ساڈا حال ہے کمپیوٹر تعلیم پڑھ کے اکنامکس دے سوالات حل کر کے تے فزکس دے نومیریکل کر کے تے بایو تے جناب باٹنی تے زوالوجی پڑھ کے تے سب کتو لے کے تھلے تک ایڈے کو دماغ بھی انگریزی ہو گئے بلکہ انگریزی پڑھا نے نہ کہیے نا جی 2 چیزاں لکھا لیے کہ اگلے دن کچھ تھا میرے کو لکھان آیا تے کہنے لگا جی دوائی میرے کو لکھ دیو مجنون میں 2-4 لکھائیاں ان دی ملا ہی لکھی لفظ ہی غلط لکھی میں کہ لا حول ولا قوت وہ جی میں جٹ کہندے پڑھا ہے کہ گھڑا ہے میں کہ تین تو کوئی ہے نہیں آندی لکھنی نہیں جی نہیں اسی انگلش لکھنے میں کہ سبحان اللہ انگلش لکھنے کوئی لکھائی نہیں کوئی کچھ نہیں یعنی بات ہے علم دین پڑھو اصل علم یہ ہے سکول پڑھو نفی نہیں میں کر رہے الحمدللہ میں خود ایم ایڈ ہاں سکول پڑھو لیکن اصل دین آئے دین والے بھی رغبت رکھو کہ سانو پتہ ہوگا نماز کی ہے زکوٰۃ کی ہے وضو فرض کی نے نفل کی نے فطرانہ کی ہے
ماں باپ فوت ہو جان، باپ نو غسل کیویں دینا ہے، کس طریقے دینا ہے، کفن دے کنیاں چادراں ہونیاں، اللہ اچھا فرمایا کہ سد مارو انہاں نو، یا سد ماریا تے بھجدے آ گئے، فرمایا جیڑا اللہ انہاں مردیاں نو جنہاں دے جسم سلامت نہیں، پھر اگلی بات اگر آیا نا جسم اڑدا اڑدا کوے دا تے آپ نے گردن کیتی مور دی تے کوے ہوری پیچھے جا پے کہ میری ہوے گردن، تے جی آیا کبوتر تے آپ نے گردن کر دیتی مرغ دی، تفسیریں چاہتا ہے وہ پیچھے چلا گیا، وہ دھڑ کے آیا جی دی گردن، یار انہوں نے پتہ ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ علم دے سکتا ہے تے آپ دے نبی مصطفیٰ مدینے والے نو علم نہیں عطا فرما سکتا کہ تیرا کیڑا غلام میں اس ویلے تے کتھے تے کون درود و سلام پہ پڑھتا ہے تے کیویں پہ پڑھتا ہے تے کس ذوق نہ پہ پڑھتا ہے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کے رحمت پہ لا، ارے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کال کال لالے کے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لا۔ اور بخاری شریف نے حدیث پاک پورا باب بنیا امام بخاری نے، الباب یسما یسما خفق النیال، فرما جتیاں دے کھڑاک دا باب، تسی باپ نو پین نو پائی نو قبر اندر لٹا کے آئے ہو، تواڈے پیراں چ پائیاں نے جتیاں، تسی ٹرو گے، فرمایا قبر والا تیری جتیاں دی آواز بھی سن لیندا ہے، یارو قبر والا تو ہووے میں ہوواں، قبر والا بے ایمان نہیں ہووے کافر بھی ہووے، نبی پاک نے ارشاد فرمایا او بھی تیری جتیاں دا کھڑاک سنے گا، مومن تے او بھی جتیاں دا کھڑاک سنے گا، یارو قبر اندر ابو جہل، قبر اندر ابو لہب، قبر اندر عتبہ، اگر تیرے میرے پیروں اندر پائیاں جتیاں اسی لنگیاں قبر دی کولوں دی وہ جتیاں دے کھڑاک نو سن لیندا ہے کہ میرا محبوب مدینے والا تے او محبوب ہے جنوں اللہ تعالیٰ نے شب اسرا دا دولہا بنایا ہے، سونا بھی ساڈا درود و سلام سن کے جواب عطا فرما دیندا ہے، دور و نزدیک کے سننے والے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کے را۔ تسی گھنے پیسے نہ سٹی جاؤ پھر ایمان بدل جاتا ہے، طبیعت تقریر خراب ہو جاتی ہے، میں حقیقت گل کر رہا ایمان میں، لوگوں کے ذہن چ خیال آندا بھی ویکھ ہن ٹیپ ریکارڈ کرا ایتھے اڑے نے اگے پیچھے نہیں جانا، اگے پیچھے نہیں جانا، وہ ذوق بندے دا بدل جاتا ہے کہ نیت رب جانتا ہے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کال کال لالے کے رحمت پہ لا سلام، مصطفیٰ جان رحمت، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے مرنا ہے، موت نو چکھنا ہے۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ تشریف فرما، توجہ ہے، اسرائیل علیہ السلام آئے، حضور اے رب العالمین نے جنت جو گلاب دا پھل تحفہ پیش کیتا ہے، اور گلاب دے پھل نو سنگیا جاندہ ہے، آپ نے قبول کیتا، لو جی سنگیا، جسم بھی روح بھی پرواز کر گئی، اے انداز نے اللہ دے پیارے دے جان دے،
جناب موسیٰ کلیم اللہ تشریف فرما، مشکاہ شریف حدیث مبارک اگے بھی سنتے رہندے ہو، اسرائیل علیہ السلام آئے، یا اللہ جاواں، فرمایا جا، میرے نبی کلیم اللہ دی بارگاہ وچ آئے تے آ کے اپنا کام کرنا شروع کیتا نا، آپ ذرا جلال والے سن، فرمایا کی کرن لگے؟ حضور میں تہاڈی جان کڈن لگا، کوئی نواں کام نہیں کرن لگا۔ آپ سن جلال والے، تھپڑ ماریا۔ دیوبند کے عالم دین علامہ انور کاشمیری لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ پورا زور نہیں تھی لگایا، بالکل ایسا سی لگائی تھی اور آنکھ ضائع۔ کچھ لوگوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ فرشتے کی پاور زیادہ اور نبی کی پاور کم، اور جب غار حرا کی بات آئی، میرے نبی کی بارگاہ میں جبرائیل آئے، سرکار فرماتے جبرائیل کہنے لگا اقرا، غار دو بندوں کی جگہ ہے، تو جبرائیل آیا، جبرائیل کے 600 نوری پر ہیں، ایک پر کو کھول لے تو مشرق اور مغرب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، توجہ ذرا فرما، اور یہ جبرائیل غار تھوڑی جگہ ہے، یہ کیسے آیا؟ فرمایا نور کبھی کبھی بشر بن کے بھی آ سکتا ہے، اگر جبرائیل نور تھا غار میں شکل بشری میں آ جائے، نورانیت میں فرق نہیں پڑتا، میرے محبوب بھی نور ہیں، اور آمینہ مائی کی گود میں شکل بشری میں آ جائے تو سرکار کی نورانیت میں بھی فرق نہیں پڑتا۔ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، آقا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، سرکار نور ہے۔ آمینہ پاک فرمان لگی خارج منی نور، سرکار نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اور رب فرمائے قد جاءکم من اللہ نور، میرا نبی نور ہے، نور ازلی چمکے غائب اندھیرا ہو گیا، سارے کہہ لو نور ازلی چمکے غائب اندھیرا۔ اور ہجرت دی رات 40 کافر جدو آئے نا تے بستر تیلین سلایا، بات ضمناً آ رہی ہے، تے فرمایا اچھا ایک علی لبیا سی بستر تے سوان واسطے، اور کوئی نہیں کوئی لبیا سی، توجہ نہیں فرمائی، فرمایا علی وارث بھی ہے، امانتیں دیتی علی امین بھی ہے، سرکار باہر، ایک روایت میں آتا ہے فرمایا سورہ یاسین پڑھتے جاؤ، باہر چلے جاؤ، سرکار نے کنکر لائے تے جنوں جنوں کنکر لگدا گیا اکھوں انے ہوندے گئے، سرکار گزر گئے۔ اچھا اور میں اگلی گل دسو، سرکار تے گزر گئے، پھر اگے غار ثور جا کے لکن دا کی معاملہ ہے، جیڑا سونا ہے نا 40 وچوں لک کے چلا گیا، توجہ ہے، وہ مدینے تک لکیا ہی جانا، کتنے بیٹھے ہو، وہ مدینے تک چھپے ہی جاندے، کیوں کیویں پتہ چل سکتا سی؟ وجہ کی، ماجرا کی، قصہ کی، کہانی کی، فرما اصل گل ہے اوتھے علی نو سلانا سی تے ایتھے صدیق دی دعا قبول ہو گئی، یا اللہ کوئی ہو جا ویڑا لیا کہ کلا سونا ہوئے تے گود میری ہوئے تے سر مصطفیٰ دا۔ اور پھر اگلی بات، دو ہی تو بندے نے جنہ دے آنسواں نے رخ مصطفیٰ نو چومیا ہے، یا صدیق دے آنسواں نے مصطفیٰ دے رخ پاک نو چومیا ہے، تے یا نماز دا ٹائم جا رہا سی تے علی پاک دے آنسواں نے مصطفیٰ دے چہرے دا بوسہ لیا۔ ما یبکی کا یا علی، سونے نماز قضا ہو رہی، قضا پڑھنی ادا پڑھنی بات لمبی ہو جائے گی، تہاڈی خاطر ذرا ٹاپ ٹاپ نان سٹاپ اگے جا رہے ہیں۔ ادھر ما یبکی کا یا صدیق، صدیق کیوں رونا ہے؟ صدیق کیوں رونا ہے؟ کچھ لوگی بڑے تھے رنگ بنا کے پڑھتے ہیں جی وہ کالے نے ڈس لیا ہوا جو کالا، وہ کالے آ گئے، کدھر ادھر نکراں لائیاں نہیں،
صدیق پاک سپ دی وجہ تو روئے ہی نہیں، صدیق پاک سپ دی وجہ تو روئے ہی نہیں۔ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا سونے میں تے خوشی دی آنسو پہ رونا کہ اے ویلا بار بار بھی آوے، اے ویلا میرے پیارے نبی، میرے پیارے نبی، تیرے پیار دیاں کیا رب امتی آکے ہر ویلے غم خار دیاں کیا تیرا سونا یار صدیق پیارا ہے، جس تل مل تیتھوں وارا ہے، جدی جھولی دے وچ غم خار ستائے اس یار دیاں کیا جیڑی غار دے وچ محبوب ستائے اس غار دیاں کیا بات نے میرے پیارے نبی تیرا سونا شہر مدینہ ہے، جس جانا ہے ہاتھ چک کے کہہ لو تیرا سونا شہر مدینہ ہے، جنوں ویکھیا ٹھردا نہیں آواز آئی تیرا سونا شہر مدینہ ہے، جنوں ویکھیا ٹھردا سینہ ہے، جنوں ویکھیا ٹھردا سینہ ہے، تیرے شہر دیاں سونیاں گلیاں نے بازار دیاں کیا فرشتے آن گے، فرشتے آکھن گے من ربوں کا ربی اللہ ما دینوں کا دینی علیہ السلام من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے، یہ کون نے، یہ کون نے مومن ہوئے گا، خان صاحب ہون گے، نیک ہون گے، ولی ہون گے، آکھن گے میرے پیارے نبی، میرے پیارے نبی، تیرے پیار دیاں کیا کہہ لو میرے پیارے نبی، میرے پیار فرشتوں میں مولا نے گل کیے ادھر آواز آئے گی نم کا نومت العروس، نم کا نومت العروس سو جا جی میں پہلی رات دی دلہن سوندی ہے، سو جا جی میں پہلی رات دی عروس لوگ کہتے ہیں عرس کتھوں آیا، عرس دی جمع کیے عروس شادی کر دے بتقریب عروسی یعنی مطلب کی شادی، شادی بمانا خوشی، عرس دا مانا خوشی۔ اچھا کہ دی خوشی ہے آج جی بابا صاحب دی مہندی تے آج جناب صابر پیا دی مہندی تے ساڈے کو آل لگ پیندے آؤ نی مہندی لائیے سونے خواجہ نو، یہ کیا مسئلہ ہے بھائی سنی کیا سمجھ نہ آئی، سمجھ نہ آئی مت شاہ دربار تے گئے آؤ نی مہندی لائیے سونے پیر نو، ہن بندے تے کہن گے جڑے دوجے بیلی نو کہن لو جی مہندی حرام ہے تے کدے مہندی ٹھوکی او بیوقوفا کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری جبین نیاز، جیڑی رات خاوری قبر اندر گئے وہ شادی دی رات یعنی او تے وصلے یار دی رات ملاپ دی رات اے او رات جدوں اللہ دا محبوب قبر اندر آیا ملاقاتاں ہوئیاں تے کیا میرے پیارے نبی، میرے پیارے نبی، تیرے پیار دیاں کیا جڑا ہون نہ بولے گا بڑا ہی 2 نمبر بندہ ہے کہہ لو میرے پیارے نبی، میرے پیارے نبی، تیرے پیار دیاں کیا باتاں نے رب امتی آکے ہر ویلے غم خار دیاں کیا نے میرے پہ تیرا سونا یار صدیق پیارا ہے، جس تن مل تیتھا فرمایا صدیق پیر تگے کر ہونے نہیں، اور ایک روایت جانتا ہے کہ صدیق پاک نے پیر ہوتا سرکار نے کیتا ہی نہیں، سرکار پاک والے پیر سیدھا کیتا ہی نہیں، یہ آمنہ دے لال نے تے در مختار نے تے رب دے یار نے تے کائنات دے پیارے نے تے میرے دلبر تے آقا تے جانی تے محترم تے محتشم تے پیارے نبی نے 1.25 لاکھ نبی جنہ دے پیچھے آ جان تے میں صدیقوں دے پیر پہ بات نہیں سمجھ آئی تے سرکار پاک نے جھوک کے اپنا لواب شریف لایا پیر پیچھے کرن فرمایا نہیں، پھر سب نو حکم ہویا گڑ ہویا اپنی جنی تیری ہے زہر
کٹ ذرا منہ رکھ کے کٹ، توجہ ہے۔ اور ایک روایت چاہتا ہے کہ نبی پاک نو پیار آیا تو مولا علی پاک نو سینے نہ لایا۔ ہن علی پاک دا قد مبارک چھوٹا ہے تے نبی پاک دا قد مبارک تو بڑا سوہنا ہے، تو ہن کیویں ہویا؟ یا نبوت جھکی تے یا ولایت نو چاہیا، یا ولایت نو چاہیا، جے ولایت نو چاہیا تے تاں علی شان والے، جے نبوت جھک گئی تے تاں علی نہ بولنا، تسی صبح جا کے بولنا، ایڈا سر پہ ہلاندے ہو چھٹاکی دی زبان ہی کھول دیو ذرا۔ ویلی چاہی جی گندی عادت پہ گئی، مولویاں نے دو چارہ نے ایڈا اثر پا دیتا جی وہ پونے گھنٹے تو ٹپو نہ تے مڑو وے خان صاحب دا اور تقریر میں 5 منٹ کر کے ٹر جا تو آکھن گئے کہ تقریر کی تھی، سمجھ لگی کہ نہیں؟ اوے ہاں حضور دا ذکر تو ہن ہون لگا۔ لوگوں آ جاؤ سرکار کی غلامی میں، آج رات عرس کی رات ہے، یار کے ملاپ کی رات ہے۔ اور ملاپ دا پتہ ہے کہ کڈا کو پیارا ملاپ ہوتا ہے۔ جدو شب اسرا دا دولہا بن کے سرکار گئے نا، آخری بات کر کے میں سمیٹ رہا، اللہ فرمایا کہ ملک الموت آ جا، موت والا رجسٹر بند کر دی، موت والا رجسٹر بند کر۔ یا اللہ وجہ کی؟ فرمایا میں نہیں چاہتا کہ کسی گھاری صفے ماتم بچھیا ہوگا، محب اپنے محبوب نو ملدا ہوئے تے کسے گھر صفے ماتم پہ پچھدا ہوئے تے کوئی بندہ روندا پیا ہوئے، سانو رواٹ روٹ نہیں چاہیے، بلکہ کی سان تے ملاپ دیاں خوشیاں چاہیے۔ اور یقیناً ہر ولی دا جدوں بھی جب ہوا یار سے آمینا سامنا ہو گیا کتنا مشکل یہ دل تھامنا، پھر بے ساختہ مجھ کو کہنا پڑا کہیں دل ربا کی ادا کو نظر نہ لگے، جب ہوا یار سے آمینا سامنا، جب ہوا یار سے آمینا سام محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم خدا خود میر مجلس بود کے اندر لا مقام خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم امیر خسرو بولے جب ہوا یار سے آمینا سامنا ہو گیا کتنا مشکل، جب سرکار کی جلوہ گری ہوگی تو کیا نظارہ۔ اور جتھے ماہی پب تردا اتھے اگدا سرو دا بوٹا، جتھے ماہی پب تردا اتھے اگدا سرو دا بوٹا۔ اور بڑی پرانی بات ہے، آج کل تو لوگ باہر جاندے نہیں نا، پہلے 11 بیلیاں کو جانا تو ٹھنڈا میٹھا موسم ہونا تو 2 سرو دے بوٹے کھڑے نا، تو اے کر کے جھولن پے تو موسم بڑا پیارا، وہ ادھروں لاڈی کرے تے دوجے سرو دے بوٹے ہوتے، ادھروں ہوا چلے تے ادھروں جفی پاندا ہے۔ ایک بندہ ٹوٹیا ہوا عاشق کول جا کے بہ گیا تو کہنے لگا لے بھی سرو دے بوٹیا تو لے چساں، تیرا ہن دل بھر جو کول بیٹھا ہے، نہیں سمجھو، تیرا دل دا جانی دل بھر محبوب پیارا جو کول بیٹھا ہے تو ہن لے چساں تے سواد ادھروں جھوٹے لینا تے اتے جا ڈجنا، ادھروں جھوٹے لینا تے اتے جا بجنا، تے اسی آپ ہاں جڑے ہجر دی فراق دی اگ وچ جلے پھردے ہیں، ساڈے دل بھر صرف بھر ساڈے کول ہے نہیں، ساڈے دل دے جانی ٹر گئے نے۔ تے سرو دے بوٹے بھی سوچیا نے کہ میں سرو دا بوٹا ہو کے کیوں دل دکھاواں، انہیں کہا میں بھی بڑیاں مشکلاں برداشت کر کے آیا، بڑیاں رمیاں جھلیاں نے تے بڑے موسم ویکھے نے تے بڑیاں سٹاں چل کے تے پھر میں ایتھے آیا، ایویں اسی جفیاں نہیں پہ پانے تے اج بھی داڑیاں رکھو گے تو لوکی بڑے میڑے مارن گے، ماسٹر جی مولوی جی پیر جی حضرت صاحب خاص تانوں کی بن گیا، کیویں صوفی بندے بن گئے کی ہو گیا؟ خیر تے ہو گئی ساری زندگی تے بڑے ٹاپ کی ہو گیا بڑے میڑے۔ اور من تمسک سنتی عند فساد امتی فلہ اجر میت شہید، جنوں فساد امت دے وقت جڑا میری ایک سنت نو زندہ کرے گا اللہ تعالی حشر والے دن انہوں 100 شہیداں دا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر میں حقیقت بات ہے، اج ایک دوست میں نے ملیا تے میں کہ یار کیویں کالا جا پہ لگنا ہے، وہ بیچارہ مسکرا کے میں نے کہنے لگا کہ اج میں شیو شوب ذرا نہیں کی، شیو شوب نہیں کی تھی، میں ہن ویکھو اے بیوقوف سمجھی پھردا ہے کہ شیو دے وچ حسن ہے، گل نہیں سمجھ جڑے انہاں دی نہیں انہاں تا آئیاں ہی نہیں نا، آ جان گے آہستہ
ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸਨ ਸਮਝੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੇਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੁਸਨ ਨਹੀਂ ਚਮਕਾ। ਵੀ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਰਸੂਲullah ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹਸੀਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਈ? ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ, ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ, ਤੇ ਮੌਲਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। یعنی مطلب کہ جدو قبر جانا ہے اگلے ہر شے لا لینی، ہر شے لا لینی، اے گھڑی بھی لا لینی، سب کچھ لا لینی، سنت دی باہر نال جائے گی۔ کوئی تے لسن سکول ہوے ہی نا، نہیں جی نہیں، جے دلو دا مارنے نے مولوی جی تے پھر داڑھی رکھنے دا کی فائدہ؟ یہ شیشہ ویکھے گا رب تینوں آپ نو حیا دے دے گا، ہن بس چکر، ہن بس چکر، منہ تو ویکھ اپنا کیڈا پیارا تیرا تے گلاں کی کردا ہے؟ ہاں نہیں جی نہیں، جدو مدینے جاواں گے راہ زندگی تو پتہ ہے، کوئی زندگی کا پتہ نہیں، دل دیاں آرزواں دل وچ رہ جاندیاں نے۔ ہاں جی، ایک دن شادی، دوجے دن قبر، ایک دن کوٹھی پوری ہوئی، تیجے دن قبر۔ جانا ہے تے شیطان دا بالکل کہنا نہ منو، کہ گلاں پھر تانوں یاد آن گیاں۔ اسی تر جانا ہے، ساڈے تو بعد 100 سال بعد، سوچو نا ذرا، 100 سال اور گزر جائے، ساڈا نام نشان ہوے گا، قبریں مٹ جان گی۔ کوئی سمجھے گا کہ ایتھے ایک محلہ سی، ایتھے این سی، این سی، چلو جی 100 سال بعد ایک اور 100 سال آ گیا، پھر اور 100 سال آ گیا۔ ساڈے پردادے شردادے شکردادے اگاں تک کوئی جاندا ہے؟ کدے گئے ہو او وڈکیاں دی قبر تے؟ نام ہی مٹ گئے، نشان ہی مٹ گئے۔ یہ نہیں پتا کہ جتھے ساڈے گھر نے اتنے کنے کنے قبرستان بن جانے تے کی دنیا آ جانی۔ گل میری سمجھدے پئے؟ یعنی ساریاں پہچاناں ہی ختم ہو جان گی، پہچاناں ہی ختم ہو جان گی بالکل، تے رب دے کڈے کڈے جہان ہور آن گے۔ جانا ہے نا تے ایک دن مٹنا ہے نا، موت قبل ان تو موت، مٹن تو پہلے ہی مٹ جائیے، مرن تو پہلے ہی مر جائیے۔ ہاں یعنی بندہ بیٹھا ہے نا، میرے بابا جی فرماندے کمرے چ بندہ لائٹ بند کر کے لمحہ پی جانا، چلو جی جتی پالش کرنے والا جتی پالش پہ کرتا ہے، ناشتہ پکان والی وائف ناشتہ پہ پکان دی، جنہیں جانا ہے سروس تے وہ جا رہے ہیں، حاضر ڈیوٹی جنہیں جانا وہ جا رہے ہیں، بچے سکول گئے، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، تو بندہ آ کے جی میں جو پیا تے میں مر ہی جاواں، میں مر ہی جاواں تے کہ گھر سارا ٹھپ ہو جانا۔ وہ جنہیں ناشتہ کرنا ہے انہیں کرنا ہی ہے، جنہیں سکول جانا ہے انہیں جانا ہی ہے، جو اذان دا ٹائم ہونا جنہیں مسیتے جانا ہے انہیں جانا ہی ہے۔ بندہ پھر سوچے ابھی تو جو ایڈا بڑا پھرنا ہے منتری پردھان، بھی تیری ویلیو تے حیثیت کی ہے، بھی تو نام ہی ہوئے، کوئی گھنٹہ روے گا، کوئی 2 گھنٹے روے گا، تسی آپ ہی دے اولاد والدین فوت ہو جان مر جان کنی دیر روندے نے؟ زیادہ پیار ہے 6 مہینے، سال رویا، 2 سال رویا، نمی نمی لگی ہوئے بڑیاں قبراں تے جا کے پھل سٹیں گا، عید بقرعید شبرات جی مینوں میری ماں نہ بڑا پیار۔ اخیری دنیا دے دھندے نے، روٹی کھانی بندہ چھڑ دیندا کہ کھاندا رہندا؟ وہ وہاں دے نا ماں پیو ٹر جان، یار ڈیڈ نہیں بھریندا کی کریے، ڈیڈ دے پیچھے کل ماں پور گیا ہے، بلکہ سیدھے نہیں بندے بڑا بڑا گیا نہیں نہیں صبح دا پھرنا کوئی ناشتہ کھا، مریا نہ مرا نہیں جاندا۔ یعنی مطلب کہ نظام کائنات چلدا رہے گا، تیری کوئی حیثیت نہیں تے کوئی ویلیو نہیں، تے جدو جانا ہی قبر دے وچ جانا ہی تے موت بھی بڑا حق ہے، ہر شے پڑھی بھی کھڑوتا ہے، سمجھی بھی کھڑوتا ہے، عقل بھی ہے، دانش بھی ہے، ہوش مندی نہ سب کچھ تیرے سوچ سمجھ ادراک وچ آئی گئی، تے مڑ بھی تو رحمان دا رستہ چھڈ کے شیطان والے جاویں تے پھر شیطان تے کچھا مارنیاں ہی مارنیاں نے نا۔ ویکھ میں اس بندے نو جڑا ادھر لے آیا تے جدو رب والے بندہ لگ جائے گا، رب رحمان دے رستے تے آ جائے گا تے پھر کی ہوندا ہے؟ فرمایا جدو کوئی بندہ توبہ کردا ہے نا، نور دی ایک شعاع اٹھدی آسمان والے، فرشتے بھی خوش ہوندے نے رب العالمین نے کتھوں نور دی شعاواں آ رہی ہیں؟ فرمایا فلان نکر تے رہن والے زمین تے میرے بندے نے اج توبہ استغفار کیتی، میں رب نے دی توبہ نو قبول فرما لیا۔ میاں زندگی دا کوئی پتہ، فیس بک اسی چلانے ہر روز فلاں ٹر گیا 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 فلاں ٹر اے بھی ٹر گیا اے بھی ٹر گیا اے بھی ٹر گیا، تے بلکہ ساڈی بھی کوئی پوسٹ آ جائے لو جی آ بھی ٹر گیا، تے تھلے کی لکھنے آپ گھنا دور ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون، کی 2 منٹاں کاپی پیسٹ کرتے اللہ پاک جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین، چلو جی لانی دینی ختم، میں آدھا فریضہ ادا کرنا گھری بسترے، کسی کو کوئی ٹائم نہیں، کوئی نہیں وقت۔ پھر جدو 100 سال گزر جائے گا پھر اسی قبراں چ پہ آکھنا کاش وہ ویلا آ جائے تے رب سانو پھر زندگی دے وچ تے پھر ایویں کول مسجد ہوے
ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋਵਣ ਤੇ ਨਰਮ ਤੇ ਗਰਮ مسجد ہوگئے خوبصورت ہو گئے تے پانی بھی گرم ہو گئے تے پھر اسی وہ باہراں لٹیے تے اسی جا کے نمازاں پڑھی اور غفلت اندر زندگی نہ گزارو. شیطان آیا نا، شیطان کہا یا اللہ میں سیدھے راہ کے بہ کے تیرے بندے نوں پھٹاواں گا. فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں تے موت و حیات بنائی تاں ہے تاکہ آزمائش ہو جائے کہ کیڑا میرا بندہ نیک عمل کردا ہے تے کیڑا برے عمل کردا ہے. یہ ساری پرکھ واسطے سارا دھندا چل رہا ہے. اللہ پاک سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا